نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریف اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 19ویں پاری کی تلخیص سمری پیش کرنا ہے۔ سورہ فرقان کا تسلسل جاری ہے۔ 2 رکوع کل مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس روز حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر قائم کریں گے۔ اس وقت میں یہ منکرین کو پتہ چلے گا کہ آج جو یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور خوشیوں میں منہمک ہیں، آخرت کا جب دن آئے گا، حشر کے دن اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، یہ لوگ سخت وہاں پر وحشت کا شکار ہوں گے۔ ظالم انسان کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا پھر یہ کہے گا ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا پھر اس کے بخشے ہوئے اور اس کے بہکاوے میں آ کر میں وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ اس طرح سے وہاں پر یہ حسرت کرے گا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگ دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، دوستوں کے بہکاوے میں آ کر، رشتہ داروں کے بہکاوے میں آ کر، یا کسی اور دوسرے انسانوں کے بہکاوے میں آ کر یہاں پر ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، آخرت میں وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، یا کاش میں نے اس دوست کی بات نہ مانی ہوتی اور میں نے ان لوگوں کو چھوڑ کر کے ہدایت کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اس طرح سے وہاں پر آخرت میں لوگ حسرت کریں گے، جبکہ ان کا حساب کتاب قائم کیا جائے گا۔ اور رسول کہے گا اے پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یعنی یہاں پر لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، قرآن مجید سے اپنی زندگی کو وابستہ نہیں کر رہے، قرآن مجید سے ہدایت کا راستہ نہیں اپنا رہے۔ وہ لوگ آخرت میں جب پہنچیں گے تو اس وقت میں نہ صرف خود کی گمراہی پر خود ہی جو ہے نا نقصان اٹھائیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں آج وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر یہ لوگوں کے تعلق سے کہیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی کوئی ریکمنڈیشن، سفارش یا ان کی کامیابی کے لیے کوئی بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کریں گے، بلکہ الٹا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے گا، ہم نے قرآن کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل میں یہاں پر نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ کیوں یہ قرآن مجید ایک وقت نازل نہیں ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف اجزاء کو ترتیب وار اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کی رہنمائی ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان سوالوں کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بر وقت اس کے ذریعے سے دے دیا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جنہیں تم دعوت دے رہے ہیں اور زندگی بات موت کے منکر ہیں، وہ وقت دور نہیں جب یہ عذاب دیکھ کر کے کہیں گے کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے کہ ہماری گمراہی کا دن آج آ پہنچا ہے، اور وہ گمراہی کے وقت میں کہیں گے کہ جو ہے نا یہ وہ وقت تھا جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، اس وقت میں ہم آ کر پہنچ گئے ہیں۔ اور کبھی تم نے ایسے شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اپنی خود گمراہی کے ذمہ دار ہیں ان کو کسی صورت میں ہدایت پر نہیں لایا جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں کہ جانور جو ہے نا کسی آواز، اپنے چرواہے کی آواز کو ہاتھ پکار کے سوا کسی آواز کو نہیں سنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی ہدایت، قرآن مجید کی تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے نمونے کی حیثیت سے، آئیڈیل کی حیثیت سے ان کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے کوئی ہدایت کا ذریعہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ رکوع 5 میں اللہ
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو انسانوں کے لیے سکون کا وقت بنایا کہ اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی جس کے ذریعے سے یہ اپنی نیند کا سکون کا ذریعہ بنایا اور نیند کو پائیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو ان کے معاش کے لیے اجالا پیدا کیا اور معاش کا ذریعہ دن کو بنایا اور اس میں اپنی معاش کو یہ حاصل کرتے ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور اس میں کھیتیاں پیدا کرتا ہے، اور بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے سیراب کرتا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، ان ساری نعمتوں کو پا کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی بات کو نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال سے پہلے، جنگ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا دعوت اور تبلیغ کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ کس طرح سے ان لوگوں سے قرآن مجید کے ساتھ میں جہاد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلوار کے جہاد سے پہلے مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا تھا وہ جہاد یہ تھا کہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے ان سے جہاد کیا جائے، اور یہ ہر طبقے میں اور امت کے قوم کے ہر طبقے تک یہ قرآن مجید کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ یہی وہ قرآن مجید کا جہاد ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے دو سمندروں کو باہم ملا کر کے چھوڑ دیا ہے، ایک نہایت شیرین اور لذیذ ہے اور دوسرا کھارا سمندر ہے کہ تم پیو تو تمہارا حلق بھی اس سے چھلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو باہم چھوڑ دیا ہے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس بات کی اطلاع دی، اس بات کی خبر لوگوں کو دی، قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی۔ اس وقت میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ایسا بھی سمندر ہیں جہاں پر ایک طرف میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کھارا پانی ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سمندر رکھے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف کا آپ پانی لیں گے تو وہ نہایت ہی لذیذ اور شیرین میٹھا پانی ہوگا، لیکن وہیں پر دوسری طرف آپ پانی لیں گے استعمال کریں گے تو وہ نہایت ہی کھارا پانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمندروں میں ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جہاں پر درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، یہ میٹھا پانی کھارے پانی سے اور کھارا پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا، بلکہ سب اپنے اپنے حدود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں، پردہ بنایا ہے، وہاں پر وہ ایک طرف میٹھا اور ایک طرف کھارا پانی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے ایک پانی سے بشر پیدا کیا، ایک ہی پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی پانی سے بشر پیدا کرتا ہے اور پھر اسی سے میکے کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اپنے ماں باپ کا جو رشتہ داریاں ہیں وہ سلسلہ بھی چلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا انتظام فرمایا تو اس کے بعد ایک اور سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، رشتہ داریوں کا، سسرالی رشتہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ اس تذکرے کے بعد کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے دو سمندروں کو رکھ دیا ہے، ایک طرف لذیذ اور شیرین پانی ہے، ایک طرف تلخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ داریوں میں کبھی تلخیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، کبھی شیرینی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہدایت کا تذکرہ کیا وہ قرآن مجید کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید کے مطابق ان اصولوں اور ہدایات کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو تو پھر یہ ساری شیرینیاں اور تلخیاں شیرینیوں میں بدل جاتی ہیں اور تم اپنی زندگی کا راستہ آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہو۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے اصلی بندے کون ہیں۔ سورہ مومنون اس سے پہلے کی جو سورت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے اصلی بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت آئے گی سورہ معارج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منیمم ایمان والوں کی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اس سے آگے بڑھ کر کے جو صفات ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کیا، اور سب سے اعلیٰ ترین مومنین کی جو صفات ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کیا، اور بات کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمان کے اصلی بندے کون ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی
کہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، زمین میں اکڑ نہیں دکھاتے، بلکہ زمین میں عاجزانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت رحمان کے بندوں کی، اصلی بندوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں جو ہے نا گھمنڈ اور فخر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جاہل ان کے منہ آتے ہیں، جاہل سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے، جاہل سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان پر سلام بھیج کر کے جو ہے نا اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں، ان سے بحث نہیں کیا کرتے، اور ان سے جو ہے نا بحث کر کے لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے، بلکہ جو ہے نا ان پر سلامتی بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ تیسری صفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے نماز میں خشوع و خضوع کا تذکرہ کیا تھا اور نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ کیا تھا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک اور اگلا اسٹیپ بیان کیا کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو صرف فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، صرف فرائض میں خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے اور اس کے آگے رکوع کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کب موقع ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اور راتوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قیام کرتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ انہیں جہنم سے نجات عطا کر دی جائے، جہنم سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی کا پروانہ دے دے، اور ایسی جہنم جس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور جو بہت ہی جو ہے نا بدترین عذاب ہے، اس جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا خرچ نہ فضول خرچی کا خرچ ہوتا ہے اور نہ ان کا خرچ بخل کا خرچ ہوتا ہے کہ بالکل کنجوسی کرتے ہیں، نہ جو ہے نا اسراف کرتے ہیں اور حد سے زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ان کی اعتدال کی راہ ہوتی ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر فرائض ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق ان کے لیے ابھارا ہے، ان کے راستوں میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے وہاں پر رک جاتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے، اعتدال سے اپنا میانہ روی سے خرچہ کرتے رہتے ہیں۔ چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بناتے، نہ خواہشات نفس کو بناتے ہیں، نہ روایات کو بناتے ہیں، نہ خاندانی طریقوں کو بناتے ہیں، نہ ہی جو ہے نا کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ساتویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اللہ کی حرام کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نفوس کو کہا ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے قتل نفس کو، اس سے بچتے ہیں اور اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ کسی نفس کو بیجا قتل نہ کریں۔ آٹھویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کے مرتکب کا یہ بیان جو کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے جتنے راستے ہیں سب سے وہ بچ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ کوئی بھی چیز دیکھیں جھوٹی چیز ہے، اور جھوٹے موویز ہیں، جھوٹے فلمیں ہیں اور جھوٹے کوئی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اس کی جھوٹ کی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور 10ویں چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی لغو چیزوں پر شریفوں کی طرح وہ گزر جاتے ہیں، لغویات پر اگر وہ ان کا گزر ہو تو وہ لغویات کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا اگر گزر بھی ہوا ایسے لغو چیزوں پر تو وہ دور ہی سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اور 11ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے تو وہ اندھے اور بہروں کی طرح انجان نہیں مار دیتے، بلکہ اگر نصیحتیں ان کے پاس آئیں، قرآن مجید کی نصیحت، قرآن مجید کی آیات سنائی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے سامنے سنائے جائیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں رہ جاتے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اپنی ذریت کے لیے بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، اور متقین کا امام بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ان صفات کا تذکرہ کر کے کہ ایسے ہی لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آداب اور تسلیمات سے استقبال کرتا ہے۔ وہاں سورہ مومنون کی صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے وارث ہیں، صرف جنت کی وراثت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی تھی، لیکن ان جو رحمان کے بندے ہیں بہترین صفات کو اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کا استقبال کا تذکرہ کیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آداب اور تسلیمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنتوں میں ان کا استقبال کریں گے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے۔ شعراء کا مطلب پوئٹس، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں ان کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے سورہ شعراء۔ اس کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شعراء کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا، ورنہ مضمون کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعراء نہیں ہے۔ اور یہ سورت آیات کے اعتبار سے 227 227 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیتیں، نمبر آف آیت اس سورت میں ہیں، لیکن میٹر کے اعتبار سے سورہ آل عمران بڑی ہے اس کے سورہ بقرہ کے بعد، لیکن آیات کے کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ سورت سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیات 227 آیتیں ہیں، اور 11 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور مصحف کے اعتبار سے 26ویں سورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے 47ویں سورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان بھلا دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کتنے حریص تھے کہ وہ لوگ مشرکین مکہ اس پیغام پر، دین اسلام پر ایمان لے آئیں اور وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے شام میں گھر کو واپس آئے، صبح سے شام تک دعوت اسلام تبلیغ کا کام کیا، اور اس کے بعد شام ہو رہی تھی، گھر کو تشریف لائے، اور اتنے میں قافلے کی گھنٹیوں کی آواز آئی۔ جب قافلے آتے باہر مقام سے تو اونٹوں کو گھنٹیاں باندھ دیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے سارے شہر والوں کو، مکہ والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی قافلہ آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قافلوں کی گھنٹی کی آواز سنے تو پھر سے تیار ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ تبلیغ اسلام کا کام کر کے صبح سے شام تک تھک ہار کر کے ابھی واپس آئیں، آپ آرام کر لیں اور صبح میں جا کر کے پھر اسلام کا کام، تبلیغ کا کام کر لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا اور کہا کہ یہ کام، پیغامبری کا جو کام مجھ پر دیا گیا ہے، یہ ایک فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس قافلے تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے۔ مکہ کے سارے لوگوں تک تو آپ حریص تھے ہی تھے، لیکن باہر سے بھی کوئی قافلہ آ جاتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صبح سے شام تک اگرچہ کہ تھکے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی آپ تیار ہو جایا کرتے تھے کہ اس قافلے تک جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ شاید اس غم میں آپ جو ہے نا اپنی جان بھلا دیں گے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں اور یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ یہ جن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ یہ کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ منکرین حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف سیرت ایسی ہے، ذمہ داری کا احساس اس طرح سے ہے، دوسری طرف یہ منکرین جو ہیں وہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، جو آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت کو بھی اس میں عیاں کر دیا ہے، کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا کیا نہیں پالا تھا؟ جب یہ دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اپنے احسانات گنا رہا ہے فرعون، اور سب سے پہلا احسان وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیا ہم نے تجھے اپنے پاس بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے، اور اس کے بعد تو نے جو کچھ کرنا تھا کر کے گزر گیا، اور پھر تو احسان فراموش آدمی ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں
فرعون کا، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت میں نے وہ کام نادانستگی میں کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، اور وہ قتل اس وجہ سے ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اچھے ہٹے کٹے نوجوان تھے اور غصے میں آ کر کے انہوں نے ایک گھسا رسید کر دیا تھا۔ اس کی تفصیلات اور اگلی صورتوں میں پھر آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نادانستگی میں کر دیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ تو اس کے بعد دوسری بات، فرعون جو کہتا ہے کہ ہم نے تجھے عمر کا ایک حصہ ہمارے پاس رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ پیغام اس لیے لے کر کے آیا ہوں تیرے پاس واپس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، رسولوں میں سے مجھے شامل کر لیا ہے، اسی لیے اب میری یہ ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، رسپانسبلٹی ہے، اسی لیے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اسی لیے پیغام لے کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک اور اعتراض جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کر کے بڑا کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں رہا تیرا احسان جو تو نے جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، اور دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً یہ ترکیب اپنانی پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصوبہ بندی کی، اور اس منصوبہ بندی کی بنیاد پر میں تیرے محل میں پہنچ گیا۔ یہ کوئی تیرا احسان نہیں تھا، بلکہ تیرے پاس اولاد نہیں تھی، اور تو خود ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر، اور اس کے بچاؤ کے لیے میری ماں نے یہ ترکیب نکالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چال میری ماں کو بتائی تھی، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سب سارے واقعات رونما ہوئے، اور تو نے مجھے پالا پوسا، ورنہ تیرا مجھ پر احسان نہیں ہے، بلکہ تو نے بنی اسرائیل پر ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان پر مصیبتیں نازل کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترکیب نکالی۔ اور فرعون نے کہا کہ یہ تو جو کہتا ہے رب العالمین کا میں رسول ہوں، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا پھر سے تعارف کرایا فرعون کے پاس۔ رب العالمین وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا جو رب ہے وہی اصل میں رب العالمین ہے، اور مشرق اور مغرب کا جو رب ہے وہی رب العالمین ہے، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا جو رب ہے، رب کا مطلب ہے انتظام چلانے والا، کسی بھی مخلوق کو پیدا کر کے اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، جب فرعون نے پوچھا کہ میرے علاوہ کون رب ہے، فرعون خود کہتا تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی ساری مخلوق کے انتظامات کو پورا کرتا ہوں، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف کرایا کہ یہ چھوٹی سی سلطنت نہیں ہے، بلکہ رب العالمین وہ ہے جو زمین سے آسمان تک جتنی چیزیں ہیں ان کے درمیان میں یہ ساری چیزوں کی ضروریات پوری کرنے والا اصل میں وہ رب ہے۔ صرف بنی اسرائیل کی قوم پر تجھے حکمرانی دے دی گئی ہے تو وہ اس کو رب نہیں کہتے، بلکہ یہ بادشاہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور ایک وقتی طور پر عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا۔ تو اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ تجھے میری سلطنت میں واپس آنا ہوگا، مجھے رب ماننا ہوگا، ورنہ میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا جھجک فرعون کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے وہ معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو فرعون ڈر جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہدایت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب رسول بنا کر کے بھیجا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا بھی کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ ایسے میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ جو ہے نا مجھ پر ظلم ڈھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں، بلکہ تم بلا جھجک جاؤ، ہم تمہیں بھیجتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی ڈرے کے بلا جھجک اس کے سامنے معجزات رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرعون ڈر جاتا ہے، ڈرنے کے بعد جو ہے نا اپنے سرداروں سے گفتگو کرتا ہے، مشورے لیتا ہے، اور سردار اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ ساری تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے لیے مدد کرتا ہے، اور رسولوں کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتظامات کرتا ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ساری قوم تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ایسا نہ کوئی میڈیا تھا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل تھے کہ سارے لوگوں کے پاس پہنچ کر کے اپنی نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا
خود فرعون کو استعمال کیا اور فرعون کے سرداروں کو استعمال کیا، اور سب نے یہ طے کیا کہ ساری مملکت کے جادوگروں کو جمع کیا جائے گا اور عوام کو جمع کیا جائے گا، ایک میدان میں مقابلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے کرایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر کے باہر سے جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، تو پیچھے پیچھے ابو لہب آتا تھا، پیچھے پیچھے ابو لہب آتا تھا، اور ابو لہب آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا کرتا تھا۔ اب یہ انکار کرتا، ایک دعوت دے رہا اور ایک انکار کر رہا، تو لوگوں کا تجسس اور بڑھ جاتا کہ کیا بات ہے، چچا کیوں مخالفت کر رہا ہے، لوگ اور جو ہے نا تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چال چلتا ہے، لوگ اللہ کے خلاف میں ایک چال چلتے ہیں، اور بہترین چال اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو یہ فرعون کا بھی جو ہے نا سارے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا چرچا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہی استعمال کر لیا۔ رکوع 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جب یہ مقابلہ ہو گیا اور فرعون ہار گیا، جادوگر ایمان لے آئے، تو اس کے بعد اب ایمان والوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم بنی اسرائیل کو اور ایمان والوں کو لے کر کے یہاں سے ہجرت کرو اور نکلو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی لوگوں کو لے کر کے نکلے، اور نکل کر کے جب دریائے نیل پر پہنچے، نیل کے کنارے، اور فرعون کا لشکر بھی پیچھے پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پکار اٹھی کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں مار دیا، سامنے دریا ہے، پیچھے موسیٰ کا لشکر ہے، اب ہم اس پہ پس کر کے رہ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہدایت کا راستہ ضرور نکالے گا۔ نبیوں کا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کھولنے پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دریا کو دیکھ کر، پیچھے فرعون ہے اس کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرے، اور قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ یہاں سے نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ یہ وہی عصا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھینکو، پھینکنے سے اژدہا بن گیا، اور دریا پر مارنے سے یہ اژدہا نہیں بنا، بلکہ دریا پر مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا، اور ساری قوم موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزر کر کے نکل گئے۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس پورے سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نبیوں کا قوموں کا تذکرہ کیا، اور 7 میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرے نبی، دوسرے رسول کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قصہ بیان کیا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اور باپ کو معبودان باطل کی عبادت سے رکنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی۔ تو وہاں پر پھر قوم نے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا رب کون ہے؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام رب کا تعارف کرا رہے ہیں قوم کے سامنے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب تو رب العالمین ہے، میرا رب وہ ہے جو کسی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کا مالک نہیں ہے، چھوٹے موٹے علاقے کا رب نہیں ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرا رب ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے وہ میرا رب ہے، میرے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے رب کا تعارف کرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا رب العالمین وہ ہے جو مجھے پیدا کیا، میرا رب العالمین وہ ہے جو میری ہدایت کا انتظام کرتا ہے، میرا رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیماری کو رب کی طرف نسبت نہیں دیتے، کھلانے پلانے کو، رزق کو، ہدایت کو اور پیدائش کو سب کو نسبت دے رہے ہیں رب کی طرف، لیکن بیماری کو نسبت نہیں دے رہے ہیں رب کی طرف، بیماری کو نسبت دے رہے ہیں اپنی طرف جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیماریاں آتی ہیں، بیماری رب کی طرف سے نہیں آتی، زیادہ تر جو بیماریاں آتی ہیں وہ ہم خود اپنی ہلاکت کا اور تباہی کا گڑھا تیار کرتے ہیں۔ بیماریاں اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کا جو انتظام کیا ہے اس رزق میں امبیلنس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کرایا اور کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میری وجہ سے بھی بیماری آتی ہے، تو رب کی طرف شفاعت کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو اشارہ کر دیا کہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، بیماری اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔
اللہ کے رسول نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا اور کہا کہ مجھے موت دے گا۔ موت تک تو سب مانتے ہیں، جس وقت سے دنیا کا آغاز ہوا اور جب تک یہ دنیا رہے گی کوئی انکار نہیں کرے گا موت کا۔ تو یا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ موت دینے والا جو ہستی ہے وہ میرا رب ہے، اور پھر موت کے بعد پھر اٹھا کر کے کھڑا بھی کرے گا وہ میرا رب ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام تعارف کرتے ہیں، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ آخرت میں میری خطاؤں کو معاف کرے گا وہ میرا رب ہے۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف اپنی قوم کے سامنے اور والد کے سامنے کراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت میں دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے لے آئی جائے گی اور کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبودان باطل جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، وہ سب تم سے غائب ہو گئے، کیا وہ تمہاری کچھ بھی اب مدد کر سکتے ہیں، تمہیں دوزخ کے گڑھے سے بچا سکتے ہیں، اور کیا وہ اپنا خود بچاؤ کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت میں ان کا سارا کچا چٹا عیاں ہو جائے گا اور یہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور دوزخ کا دہانہ کھول کر کے ان سب کو دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ ابلیس کے لاؤ لشکر اور بہکے ہوئے لوگ سب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو دوزخ کے لائق کام اس دنیا میں کیے ہوں گے، دوزخی میں جانے کے سر و سامان کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لاؤ لشکروں کو جمع کر کے دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد رکوع 6 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع 10 تک انبیاء کا تذکرہ کیا، رسولوں کا تذکرہ کیا، اور ہر رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی قوم سے رسولوں نے کہا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ ہر رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں کسی اجر کا تم سے طلبگار نہیں ہوں، اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ 5 رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد دعوت اسلام دی، اور اس کے بعد جو قوم کی گمراہی تھی، غلطی تھی، اس کی نشاندہی کی۔ چنانچہ سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ آتا ہے۔ قوم نوح کے سامنے جب نوح علیہ السلام نے پیغام پیش کیا تو نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار اس بنیاد پر کیا کہ آپ کے رذیل ترین لوگ یا تب معاشرے میں جو سب سے کم ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں نے آپ پر ایمان لایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات کا دار و مدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی کا دار و مدار مال و اسباب پر نہیں ہے، کرائٹیریا مال و اسباب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل اصل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال دیکھتا ہے، کون کتنا مالدار ہے، کون کتنا غریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مالدار کر کے، کسی کو غریب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اگر غریب لوگ ایمان لے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ناکام لوگ ہیں، اور رسول جو دعوت پیش کر رہا ہے اس کی دعوت ناکام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و اسباب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ تم نے عمل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصل جو چیز ہے وہ قلوب کی نیت ہے، جس نیت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ لوگوں نے عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو دیکھتا ہے، تمہارے صورتوں کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ اور یہاں پر نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات اپنی قوم کو سمجھائی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمیشہ جو ہے نا جو میجارٹی ہوتی ہے، اکثر لوگوں نے جھٹلایا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ کیا، چند لوگ تھے جو کشتی میں جن کو سوار کرایا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیشہ میجارٹی جو ہے نا حق پر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مائنارٹی بھی حق پر ہوتی ہے۔ جو اصل چیز ہے، کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کو دیکھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر جو ہے نا کامیابی اور ناکامی کے اصول اور ضابطے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہمیں جج کرنا چاہیے۔ رکوع 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محلات تم تعمیر کرتے ہو، اور گویا تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے۔ اور یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے کارنامے تھے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جتنے ڈکٹیٹرز اور بڑی بڑی قومیں ہیں اس دنیا میں، وہ قوموں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ فلاح کے کام کرنے کے بجائے، لوگوں کے ویلفیئر کے کام کرنے کے بجائے، دواخانے کھولیں، کالجز کھولیں، لوگوں کے ویلفیئر کے کام کریں، اس کے بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی مانیومنٹس بنا دیتے ہیں
جس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری یادگاریں رہیں گی۔ اور یہ قومیں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کتنے یادگار آج ہندوستان میں ہیں، اور یہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں، اور وزٹ کر کے ان کی یادگار کی وجہ سے ان کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے جو عوام کو نقصان ہوا وہ ساری عوام کی جواب دہی ان سب کو کرنی ہوگی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومتیں جو ہے نا بڑے بڑے مانومنٹس، خسر اور محلات تعمیر کر رہی ہے۔ تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم کا جو طریقہ کار تھا، ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ واضح کر دیا کہ یہ جو خسر اور محلات تم تعمیر کر رہے ہو یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آخر کار قوم پر عذاب آیا، یہ سارے محلات دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جو انہوں نے اپنے بڑے بڑے مانومنٹس تیار کیے تھے سب کے سب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب میں ختم کر دیا۔ قوم نے کہا کہ تو ہمیں نصیحت نہ کر، تو ہمیں نصیحت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ یکساں ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ قوم نے ہود علیہ السلام کو جواب دے دیا، اور اس کی وجہ سے ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے اس عذاب میں اور اس قوم کے رویے میں، قوموں نے جو رویہ اپنایا اس میں بھی اور عذاب میں بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، لوگ اس سے سبق لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع 8 میں صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں یوں ہی اطمینان کے ساتھ تم رہنے دیے جاؤ گے؟ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں کیا تم ہمیشہ اسی طرح سے رہو گے؟ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، اور قوم نے کہا کہ تم ہم سے جو سوال کرتے ہو اور تم جو ہم سے کہتے ہو یہ باغات اور چشمے وغیرہ، ہم تو اس میں یہ کام کرتے چلے جائیں گے، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہیں کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے نشانی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی پیش کی، اور یہ وارننگ بھی دے دی گئی کہ اس نشانی کے قریب نہیں آنا، اس معجزے کے قریب نہیں آنا۔ آخر کار انہوں نے نہیں مانا اپنے پیغمبر کی بات کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب لا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، اس میں ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ قومیں اپنے پیغمبروں سے نشانی کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ معجزہ دے دیا جاتا ہے تو وہ معجزہ دینے کے باوجود بھی جو ہے نا قومیں ایمان نہیں لاتی۔ اس کے بعد رکوع 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور تفصیل سے بار بار یہ تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قوم کے برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو پکڑ لیا، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس لیے یہ واقعہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے قوموں پر۔ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصحاب الایکا سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو بھی گھاٹا نہ دو، اور صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم نہ دو۔ شعیب علیہ السلام نے سارے پیمانے اور سارے طریقہ کار جو لین دین کے تھے، بزنس کے تھے، وہ سارے کے سارے واضح کر کے قوم کے سامنے رکھ دیے۔ اور شعیب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ چنانچہ اس بات کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ ٹرانزیکشنز میں اگر اونچ نیچ کریں تو اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے قوم نے نہیں مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آیا۔ چھتری والے عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ چھتری والا عذاب ان پر آ گیا، اور جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تاجر طبقہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کر کے جو ہے نا یہ فائدے حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ملیا میٹ کر دیا اس بنیاد پر کہ وہ ٹرانزیکشنز میں اور لین دین میں جو ہے نا کمی اور زیادتی کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ساری قوموں کا تذکرہ کر کے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے صاف صاف عربی زبان میں، اور اس کتاب مبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہ کوئی شیاطین کا کام نہیں ہے۔
اور شیطان لے کر کے یہ نہیں اترے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاف صاف عربی زبان میں اتارا ہے، اور شیطان ایسا کام کبھی کر بھی نہیں سکتے، اور ان کا یہ بس بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس طرح سے کوئی کلام لا کر کے نازل کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت مسلمہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لہٰذا تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرا دو۔ یعنی یہ جتنی برائیاں ہیں جو قوموں کی بیان کی گئی ہیں، اگر یہ برائیوں میں کوئی لوگ مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ تم جو ہے نا اپنی جگہ بیٹھ کر کے اپنی جگہ کے بیٹھ کر خاموش نہ رہو، بلکہ اگر معاشرے میں یہ فساد ہے، تمہارے سماج میں یہ فساد ہے، کہیں قوم عمل لوط ہے اور کہیں پر یہ بزنس ٹرانزیکشنز کی کمی زیادتی ہے، یا کہیں اور اللہ کی کتاب کو جھٹلایا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور اسی طرح سے جو فساد مچے تھے یہ فساد مچا رہے ہیں لوگ، تو تم جو ہے نا خاموش مت بیٹھا رہو، بلکہ تم انذر عشیرتک الاقربین، تم اپنے قریبی لوگوں کو کم سے کم ڈرا دو، اتنا تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیاطین ہر جالساز اور بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی یہ شیطانوں کی وجہ سے ہے جو لوگ یہ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور شیاطین آ کر کے یہ طرح سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ اور رہے شورا جس کا تذکرہ کیا گیا، یعنی شاعر جس کی بنیاد پر یہ سورت کا نام ہے، رہے شورا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی شورا کی صفات، پوئٹس کی ایٹریبیوٹس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یعنی سارے شعراء ایسا نہیں ہیں، اکثر شعراء ایسے ہیں کہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ بہکے ہوئے خیالات لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یعنی ایک چیز کی وہ صفات نہیں ہوتی، بڑا چڑھا کر کے جو ہے نا اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شعراء سے لوگوں کو، ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے کہ تم ان کی باتوں میں نہیں آنا، سوائے ایسے شعراء جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو اچھی شاعری کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب لوگ بہکے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی۔ یہ کل 93 آیات پر مشتمل صورت ہے، اس میں 7 رکوع ہیں اور مکی صورت ہے، 27 صورت مصحف کے اعتبار سے، اور 48ویں صورت تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بشارت بھی ہے، یعنی خوشخبریاں بھی سناتا ہے، اور ہدایت یعنی راستہ بتاتا بھی ہے کن لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بشارت اور ہدایت کا کام کرتا ہے۔ ورنہ جو لوگ یہ صفات سے خالی ہیں ان کے لیے نہ بشارت ہے نہ ہدایت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ معجزات لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون نے ظلم اور غرور کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اس نے انکار کیا۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ جنات سے جو کام چاہے سلیمان علیہ السلام لے لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جب سفر کیا کرتے تو کئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر تھوڑی ہی دیر میں ہوا کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، آج سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے فاسٹسٹ جو سواری ہو سکتی ہے، سواریاں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک سواری پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں اور سائنس میں کی وجہ سے اور تدبر کر رہے ہیں اور نئے انوینشنز کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو قرآن مجید میں یہ سارے اشارے دے دیے ہیں، لیکن آج امت مسلمہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن مجید دنیا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لیے جو عبادات کا نظام بتایا گیا ہے وہ صرف چند عبادات کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے یہ جو سارے واقعات آتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حکومت، حکمرانی اور دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ
یہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ لشکر لے کر کے ایک وادی میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو چونٹیوں کی وادی آئی۔ چونٹیوں کی وادی آنے پر ایک چونٹی نے اپنے سارے چونٹیوں کو متنبع کر دیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں بے خبری میں غفلت کی وجہ سے وہ تمہیں کچل نہ دے، لہٰذا تم سب اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں چلی جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا، چونٹیوں کا اور ان کے لشکروں کا تذکرہ کیا۔ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک مومن شخص کو، مومن کو اپنے سارے اجتماعیت کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے۔ ایک مومن شخص کو اپنے سارے اجتماعیت کی ہدایت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک چونٹی نے سب کو خبردار کر دیا اور جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت سے سب کو بچا لیا۔ جب سلیمان علیہ السلام یہ بات سنے، سلیمان علیہ السلام جانتے تھے بولی جانوروں کی، جب وہ سنے تو وہ ہنسنے لگے اور ہنس کر کے کہنے لگے کہ کس طرح سے ایک چونٹی جو ہے نا اپنے لوگوں کی رکھوالی اور حفاظت کا، سیکیورٹی کا انتظام کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ چونٹیوں کی بولی وہ سمجھ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا اس نعمت پر۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے لشکروں کا جائزہ لیا۔ اس لشکر میں پرندے بھی ہوا کرتے تھے، جاندار بھی ہوا کرتے تھے، جانور بھی ہوا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سب کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ایک ہدہد غائب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا ہے، اگر وہ فوری حاضر نہیں ہوا تو میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو تھوڑی ہی دیر میں ہدہد آ گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور آ کر کے اس نے ایک خبر سلیمان علیہ السلام کو دی کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا ہے جہاں پر ایک ملکہ اس قوم پر حکمرانی کرتی ہے، اور وہ قوم اور ملکہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس نے یہ اطلاع دی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر بھی کبھی کبھی جو ہے نا کسی دوسروں کو زیادہ علم دے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو علم دے دیتے ہیں وہی وہ اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ نبیوں کو غیب کی جتنی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں وہ خبریں، غیب کی خبریں نبی جانتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہدہد پرندے کو وہ خبر تھی کہ ایک ملکہ اس طرح سے حکمرانی کر رہی ہے اور وہاں کی قوم شرک میں مبتلا ہے، اور وہ شرک کو دیکھ کر کے پرندہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ مخلوق کی بندگی کر رہی ہے۔ تو ایک انسان تو جو ہے نا کس طرح سے پرندہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا، اس سے کہیں زیادہ عقل رکھنے والا اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اس پرندے سے جو ہے نا وہ عقل حاصل کرے، سبق حاصل کرے کہ کس طرح سے جو ہے نا مجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا، اتنی عقل عطا کی گئی، مجھے مسجود الملائک بنایا گیا، سارے جانور، سارے جانداروں پر مجھے حکمرانی، غلبہ، خلافت عطا کی گئی، سب کو میرے انڈر میں دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے نا طرح طرح کے شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں، اور دوسرے معبودان باطل کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور یہ جب ہدہد نے یہ اطلاع دی تو ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو کوئی جھوٹی بات کہہ رہا ہے، ہم ایک خط لکھ کر کے تجھے دیتے ہیں، یہ خط لے جا کر کے اس ملکہ سبا کو دے دینا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے ہدہد کو دیا۔ ہدہد نے جا کر کے ملکہ سبا کو یہ خط دیا، اور ملکہ سبا نے خط کھول کر کے پڑھا، اور پڑھ کر کے اپنے سارے درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ خط، اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور سلیمان نے یہ لکھا ہے اس میں کہ تم مسلم ہو جاؤ اور مسلم ہو کر کے ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے اب رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس واقعے کی تفصیلات بیان کی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ مشاورت بہت اہم ترین چیز ہے، اور زمانے قدیم سے جو اچھے بادشاہ تھے، جن کی ایڈمنسٹریشن اچھا تھا، وہ مشاورت کے ذریعے سے ہی اپنی حکمرانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ملکہ سبا نے بھی اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں سلطنت ہے، سلطنت کی باغ ڈور ہے، قوت ہے، اور آپ جو حکم دیتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جنگ کا حکم دیتے ہیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ملکہ بہت ذہین تھی، وہ اس نے جو ہے نا جب یہ دیکھا کہ ایک پرندہ بھی جو ہے نا اس کی سلطنت میں اس طرح سے اس کا تابع بنا ہوا ہے، اور اس کا جو خط آیا ہے کہ سرنڈر ہو کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، مسلم بن جاؤ، تو یہ سارا خط پڑھ کر کے وہ سمجھ گئی کہ جو کوئی زبردست قوت والا بادشاہ ہے۔ لہٰذا ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب ملکوں میں گھس جاتے ہیں
تو اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ملک کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ جو قوت والا ہے تو یہ کام کر گزرے گا، لہٰذا جو ہے نا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہمارا ایک قاصد، ہمارا ایک میسنجر یہ بادشاہ کے پاس روانہ کرتے ہیں۔ چنانچہ خوب تحفے تحائف دے کر کے ایک میسنجر کو سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے بھیجا، اور یہ قاصد آیا، تحفے تحائف پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے تحفے تحائف کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تحفے تحائف واپس کر دیے سلیمان علیہ السلام نے، اور اس قاصد کو یہ کہا کہ جا کر کے تم اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمارے دربار میں آ کر کے حاضر ہو جائے، ہمیں کوئی دنیاوی چیزوں کا لالچ نہیں ہے، دنیاوی کوئی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے۔ جو نیکوکار بادشاہ ہوتے ہیں اور جنہیں کوئی دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اس طرح سے حکمرانی کرتے ہیں، کوئی تحفے تحائف قبول نہیں کرتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سفیر کو روانہ کیا تو اس کے بعد خود ملک سبا، جو 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے فلسطین سے، جہاں پر سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، یہ یمن میں یہ سبا کی قوم تھی، وہاں پر حکمران تھی، تو وہاں سے یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے اس دوران میں مشاورت کی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا کر کے کون میرے دربار میں پیش کرتا ہے؟ تو ایک خوی ہیکل جن اٹھ کر کے اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لا کر کے وہ تخت آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ تو دوسرا ایک اور شخص سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر کے وہ تخت رکھ دوں گا۔ تو اب یہاں پر وہ دوسرے شخص کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس کے بعد اس کی صفت کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا علم کوئی حاصل کر لے تو پھر وہ بہت آگے پہنچ جاتا ہے کتاب کی وجہ سے۔ ابھی کوسی کتاب تھی کیا تھی اس کی تفصیلات نہیں آئی، لیکن یہاں اس سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اور اچھی بہترین کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو علوم کے خزانے ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے عیاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری کمبختی اور بدنصیبی ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن مجید کو، یہ معجزانہ جو کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر کے پیش کیا ہے، اس کی طرح جو ہے نا ہم اس میں تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے۔ تو یہ جو شخص نے یہ کہا تھا تو وہ اپنا کام کر گزرا اور پلک جھپکتے میں جو ہے نا وہ تخت لا کے رکھ دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں بیان کی جا رہی تھیں تو اس وقت میں ان کے عقل میں اور سمجھ میں آنے والی یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میزائلز بھیج رہا ہے اور جو آواز کی رفتار سے زیادہ رفتار سے جو ہے نا میزائل پہنچ جا رہی، چند منٹوں میں پہنچ جا رہی ہے میزائل، اور 100 ٹن وزن کے ساتھ پہنچ جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اور بھی جو ہے نا زیادہ فاسٹ ہو سکتا ہے۔ تو پلک جھپکتے میں ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ آ سکتی ہے، اور اس کائنات میں ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے قیامت کے قریب، قیامت تک کبھی بھی جو ہے نا یہ انوینٹ ہو جائے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈرونز کے ذریعے سے ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، جلدی جلدی جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تخت آ گیا۔ اس کے بعد ملکہ آئی، اور ملکہ سبا جب آئی تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کے لیے وہ گیٹ میں داخل ہوئی۔ گیٹ میں داخل ہوئی تو اپنے پیچوں کو وہ اٹھانے لگی اور اٹھا کر کے آنے لگی۔ وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا برج بنا دیا تھا، اس شیشے کے برج کو یہ سمجھنے لگی کہ یہاں پر پانی ہے، لہٰذا وہ اپنے پیچے اٹھانے لگی۔ لیکن جب وہ دیکھی کہ یہ تو شیشے کا برج ہے، سمجھ گئی کہ یہ جو ہے نا بہت بڑا بادشاہ ہے، جس نے جو ہے نا اتنی زبردست خلاقی اور اتنی زبردست تعمیرات کی ہیں۔ تو وہ شیشے کا برج ہے دیکھ کر کے وہ حیران رہ گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس کے سامنے تخت رکھا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ تخت دیکھ رہی ہو، یہ کیا تمہارا تخت ہے؟ تو اس نے پہلے کہا کہ ہاں اسی طرح کا ہے، اس نے پہلے کہا کہ اسی طرح کا ہے، میرا تخت یہاں کیسے آ سکتا ہے، بلکہ یہ وہی ہے۔ وہ غور سے دیکھ کر کے بولنے لگی بلکہ یہ وہی تخت ہے جو میرا تخت ہے، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان لے آئی۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہوں کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی قوت اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ غارت گری اور فساد، فتنہ اور فساد پھیلائیں، لوگوں کو قتل کریں، بلکہ سلیمان علیہ السلام یہ ساری کی ساری قوتیں لوگوں کی آسانی کے لیے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
رکوع 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سے کہا کہ صالح علیہ السلام کو قوم نے یہ کہا کہ تم کو تو ہم ایک بدشگونی سمجھتے ہیں، یعنی جو تہمات ہوتے ہیں کہ کسی کو جو ہے نا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، تو قوم نے کہہ دیا کہ تم کو ہم بدشگونی سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اصل بدشگونی تو تمہارے ساتھ خود تمہاری لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو لگا دیا ہے۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 جتھے ایسے تھے جو قوم میں فساد مچایا کرتے تھے، جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں میں کوئی ایسے ٹولے ہوتے ہیں، فسادی ٹولے ہوتے ہیں، جہاں جہاں انہیں فساد مچانا ہو اور غارت گری کرنا ہو تو وہاں پر وہ سب مل کر کے پہنچ جاتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں۔ آج ہم کھلی آنکھوں سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم میں ایسے جتھے تھے جو ہے نا غارت گری اور فساد مچانے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی یہ وارننگ دی کہ ہم جو ہے نا تم پر شب خون ماریں گے، اور انہوں نے وارننگ دے دی صالح علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جتھوں سے صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچایا، اور بچا کر کے بستی سے باہر نکل گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبھی جتھوں کو بھی اور جو ایمان نہیں لائے تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوموں کا جو رویہ ہوتا ہے اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کا تسلسل انشاءاللہ کل ہم 20ویں پارے میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔